نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنے پاک نام کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق بخشی، اور یقیناً یہ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ پورے علاقے کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، اور بہت تھوڑی سی مسجدیں، اور ان مسجدوں میں بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنی یاد کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی تو وہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمائے کہ تم میرا ذکر کرو، فرمائے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ مجھے یاد کرو، یعنی ہماری زبان اور ہمارا وجود جس کے اندر غلاظتیں ہی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے جسم میں کیا ہے؟ خون ہے، اور طرح طرح کی گندگی ہے، نجاست ہے، پیشاب پخانہ ہے، اور ہم پیدا کس چیز سے ہوئے ہیں؟ ایک پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں، جس کا نام لینا بھی آدمی محفل میں گوارا نہیں کرتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو اس ناپاک قطرے سے پیدا کر کے ایسا انسان کہ جس کا وجود گندا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مجھے یاد کرو۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے نام لینے کے قابل بنا دیا، یعنی آدمی قابل تو نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ کہاں ہم اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں مبارک، تو ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے۔ یہ صرف اس کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں کہا کہ تم مجھے یاد کرو، کہ اس کا نام ہماری لبوں پہ آ گیا، اور پھر فرمایا کہ اذکرکم، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم پر انعامات کی بارشیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی دیں گے، قبر آخرت کی نعمتیں بھی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے رحمت والا، کرم اور فضل والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی اور دین کی نعمتیں اور ترقی عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر اطمینان اور سکون عطا فرماتے ہیں، قلبی سکون عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام ایک پلڑے میں ہوگا، دوسرے پلڑے کے اندر دنیا جہان کی ساری چیزیں رکھ دو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نام والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انتہا درجے کی کمالات والی ذات ہے، اس کے کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام کے اندر کتنا وزن ہے، اس کی بھی انتہا نہیں ہے، اس کی بھی انتہا نہیں ہے۔ اب قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، اور دوسرے پلڑے کے اندر آدمی ساری دنیا جہان کے پہاڑ لا کر رکھ دے، زمین آسمان ہر چیز لا کر رکھ دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نام والا پلڑا بھاری ہوگا، اس لیے کہ وہ ذات
جس کی کمالات کی انتہائی کوئی نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پھر اس کے نام کے برابر اور کوئی چیز آ بھی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کے اندر رکھا جائے گا۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں تو مجھے وہ پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں؟ کہ جب میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں تو قرآن پاک پر میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے کیا یہ سعادت کم نہیں ہے کہ ہم اس زمین پر بیٹھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر فرشتوں کی محفل کے اندر ہمارا تذکرہ فرمائیں اور ہمیں یاد فرمائیں، اور ہمارے لیے انعامات کے فرشتوں کے اندر وعدے فرمائیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے آتے ہیں زمین سے چکر لگا کر، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں جاننے کے باوجود اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے بتلاتے ہیں کہ یا اللہ ہم زمین پر گئے تھے، تیرے بندے تیرے پاک نام کا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ پھر تیرے بندے اور زیادہ شوق کے ساتھ تجھے یاد کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر گواہ رہ جاؤ میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ جو ذکر کے لیے، جو آپ کو یاد کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، کسی اور کام کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، کہ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں ذکر کرنے والے کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوتا، ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوتا، ان کا ہم نشین بھی بخشا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے کہ آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میری آخری گفتگو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اس بات کی کوشش کرنا کہ تیری موت اس حال میں آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو جب آدمی ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی موت بھی اسی حالت میں ہی آئے گی، اور پھر جس حالت میں موت آئے گی قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، اور صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، دین اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسا حکم بتلا دیجیے جس پر میں عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو پھر یہ کر کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے۔ یہ ذکر چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، تم کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ قرآن پاک کے اندر کئی معاملات کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لیٹے ہو، بیٹھے ہو، چلتے پھرتے ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ جمعے کی نماز کا حکم دیا تو جمعے کی نماز کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ جب نماز جمعے کی پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پھر ساتھ کہا کہ ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، فرمایا کہ میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، میرا ذکر کرتے رہنا۔ تو ایسے ہی
کئی موقعوں کے اندر، کئی واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا. تو اس لیے جتنا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے اتنی ہی زیادہ سعادت مندی والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا. تو جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو تصور یہ ہو کہ میں اپنے دل سے میل کچیل کو، اللہ تعالیٰ کے غیر کو، ہر قسم کی نجاست کو، غلاظت کو نکال کر پشت کے پیچھے پھینک رہا ہوں. لا الہ. اور جب الا اللہ کہیں گے تو یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے دل میں داخل کر رہا ہوں. تو جب آدمی اس کیفیت کے ساتھ ذکر کرے گا، بار بار اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی ضرب اپنے دل پر لگائے گا، تو جاء الحق وزهق الباطل، حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پاک نام، اس کی محبت جب ہمارے دل میں داخل ہوگی تو پھر شیطان بھاگے گا، دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہوگا. تو اسی تصور کے ساتھ الا اللہ کا ذکر کریں گے، لفظ اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے. پھر موت کا تھوڑی دیر تذکرہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. تو ذکر سے پہلے سب ساتھی 3 مرتبہ سورت اخلاص، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو، اپنے پرائے سب مسلمانوں کو اِرشاد ثواب فرما لیں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، تو سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا 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 الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا
اللہ تعالیٰ کا پاک نام بہت ہی محبت سے، شوق سے، پیار سے لیں گے۔ جو جتنی محبت سے اللہ کا نام لے گا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی لذت، حلاوت، چاشنی محسوس ہوگی۔ بہت ہی شوق سے، پیار سے پیارے اللہ کا نام لیجئے کہ صرف میری زبان ہی نہیں، میرا وجود اور یہ مسجد کی در و دیوار، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ، دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی بہت ہی پریشان حال اللہ کو پکارتا ہے،
جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور پانی اس کی گردن تک پہنچ جائے، دائیں بائیں دنیا کا کوئی سہارا نہ ہو، تو وہ کیسے بے قرار ہو کر اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ یا کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو، جہاز گرنے والا ہے، دائیں بائیں دنیا کے سارے سہارے چھوٹ چکے، تو وہ کیسے اللہ کو پکارے گا کہ اے میرے پیارے اللہ آپ ہی بچائیے۔ یقیناً ہم بھی گناہوں کے غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ کو پکاریں گے کہ یا اللہ ہمیں بچائیے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر جھولی پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔ بس اب کرتا ہوں میں
توبہ الہی در گزر کر دے کھلونا تھا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے کھلونا تھا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خداوندا تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی در گزر کر دے وہ جس پہ چل کے لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے وہ جس پہ چل کے لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے چلا مجھ کو بھی وہ رستہ الہی در گزر کر دے چلا مجھ کو بھی وہ رستہ الہی در گزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے ابھی تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کریں گے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اکثر ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو کرچی کرچی کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہم دیکھیں کہ کتنا وقت ہر ایک کو گزر گیا کہ ہم نے اپنی موت کو یاد نہیں کیا۔ موت کو جبکہ زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ موت کو یاد کرنے سے آدمی کی آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، آدمی میں عاجزی انکساری آتی ہے، آدمی تکبر سے بچتا ہے۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کر اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے کر دنیا میں بھیجا تھا، مہلت پوری ہو چکی ہے۔ موت کا فرشتہ آ گیا، میں ایک دم حیران ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ موت کے فرشتے نے سب سے پہلے میرے پاؤں سے روح کو نکالا، پھر میری ٹانگوں سے روح کو نکالا۔ میں ہوش حواس کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا ہوں، لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ موت کا فرشتہ مجھے کوئی مہلت نہیں دے رہا، اتنی بھی مہلت نہیں دے رہا کہ میں اگر کھڑا ہوں تو میں نیچے بیٹھ جاؤں یا لیٹ جاؤں۔ اس نے میری روح نکالی اور میں مر گیا۔ میرے گھر والے جمع ہو گئے اور آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا تھا، آج میرا بھی اعلان کروایا جا رہا ہے۔ میرے گھر والے جو میرے بغیر رہتے نہیں تھے، آج ان کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ جلدی قبر کا انتظام کر لو، جلدی کفن کا انتظام کرو، جلدی غسل کا انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا۔ اور وہ لباس جو مجھے بہت پسند تھا، جس کی میں بڑی حفاظت کرتا تھا، آج وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتار دیا گیا۔ میں اپنے بدن کو دوسروں سے بچاتا تھا، چھپاتا تھا، آج میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، ان کے ہاتھوں میں ہوں۔ مجھے نہلایا گیا اور پھر سفید کفن میں لپیٹا گیا، جس میں کوئی زیب و زینت، کوئی سلائی کڑھائی نہیں ہے۔ مجھ پر کافور مل دیا گیا اور میری میت کو تیار کر کے سب کے درمیان لا کر رکھ دیا گیا۔ آج وہ گھر جس کو میں نے بنایا تھا، سنوارا تھا، سجایا تھا، جس کو میں اپنا گھر سمجھتا تھا، آج اس کو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج اس گھر سے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ آج کوئی بھی مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری میت کو اٹھایا گیا۔ اب جن گلی محلوں میں میں چلا پھرا کرتا تھا، آج وہاں سے میری میت جا رہی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوں۔ مجھے جنازگاہ پہنچایا گیا، وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے۔
امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھایا اور مجھے بڑی تیزی کے ساتھ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں قبر میری پہلے سے تیار ہے۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتارا گیا اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ۔ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ آج کوئی بھی میرے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری قبر کو بند کر دیا گیا اور منو مٹی ڈال دی گئی۔ رشتہ دار، دوست، احباب تھوڑی دیر ٹھہرے پھر واپس چلے گئے۔ قبر میں جاتے ہی فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا۔ اگر میں نے زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہوگی، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاری ہوگی، اللہ کو رب مان کر فرمانبرداری کی ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ صحیح جواب دے دوں گا۔ اگر اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو آج خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر میں نے کہہ دیا میں نہیں جانتا تو میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، بچھو سانپ چھوڑے جائیں گے، حشر تک مارا جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد قیامت برپا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ چلو اپنے رب کے دربار میں حساب دو۔ آج میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کو جا کر دکھاؤں، بلکہ شرمندہ ہوں کہ اولین آخرین، میرے ماں باپ، میرے اساتذہ، بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی بچے سب جمع ہیں۔ آج کہیں سب کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جس نے دنیا میں میرے ایبوں پر پردے ڈالے، ستاری فرمائی، رحمت والا معاملہ فرمایا، آج بھی وہ ذات ستار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ آج بھی اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آج بھی میرے ایبوں کو چھپا لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے رحمان الرحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے حنان اور منان اللہ، اے غفار اور غفور اللہ، اے ستار اور ودود اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں۔ آپ کا دربار بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے، آپ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ یا اللہ، آپ کے دربار میں ہم اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے، اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم عاجزی لے کر، ہم ندامت لے کر، ہم شرمندگی لے کر، ہم یا اللہ عاجزی ہی عاجزی لے کر آپ کے دربار میں آئے ہیں۔
یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے دربار میں گناہوں کے اقرار کے سوا اور چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ خبیر ہیں، آپ علیم ہیں۔ آپ یا اللہ ہمارے ظاہر باطن سے واقف ہیں، ہماری مجلس ہماری تنہائیوں سے آپ واقف ہیں۔ یا اللہ ہمارا کوئی سانس کوئی لمحہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر آئے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائیے، ہم سے مہربانی والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم آپ کے دربار میں آپ کی عدالت میں رحم کی اپیل کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم پر کرم اور فضل فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آپ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ ماں کے پاس بچہ روزانہ گندا ہو کر آتا ہے، ماں روزانہ بچے کو صاف ستھرا کر کے اچھے کپڑے پہنا کر پیار کر لیتی ہے۔ یا اللہ ہم بھی بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ توڑ دیتے ہیں، ہم پھر گندے ہو کر آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے دربار میں آ کر ہم گندے ہی واپس چلے جائیں تو یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ماؤں کے پاس بچے گندے نہیں رہتے، مائیں صاف ستھرا کر دیتی ہیں۔ آپ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ہمیں بھی صاف ستھرا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری آنکھیں گندی، ہمارے کان گندے، ہماری زبان گندی، ہمارا وجود گندا، ہمیں بھی پاک فرما دیجئے، ہمیں تمام گناہوں سے پاک فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، ہمارا دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنے قابل بنا لیجئے، اس کو نرم کر دیجئے، اس کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیجئے، اس کی تاریکی کو نورانیت سے بدل دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ اس کے زنگ آلود ہونے کو صاف شفاف ہونے کے ساتھ بدل دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے قابل بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے قابل بنا دیجئے۔ ہمارے دلوں میں شیاطین نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، نفس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یا اللہ دنیا کے میل کچیل نے، دنیا کے زنگ نے، یا اللہ دنیا کی تاریکیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ کوئی بڑا طاقتور آتا ہے تو اس کو اپنا مکان خالی کروانا آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کیسے قبضہ چھڑانا ہے۔ یا اللہ یہ دل آپ کا ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، ہمارے دلوں سے شیاطین کے قبضے چھڑا دیجئے، نفس کے قبضے چھڑا دیجئے، دنیا کی لذتوں کے قبضے چھڑا دیجئے، گناہوں کی لذتوں کے قبضے چھڑا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنے قابل بنا لیجئے، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی نورانیت، اپنے پاک نام کی لذت حلاوت چاشنی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے ذکر سے اپنی یاد سے ہر وقت رطب اللسان رہنے والا بنا دیجئے، ہماری زبان کو اپنی یاد سے تر فرما دیجئے، ہر وقت اپنی توجہ اپنا دھیان اپنا استحضار نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنی یاد کے لیے، درود شریف کے لیے، استغفار کے لیے، کثرت سے ذکر کے لیے ہمیں قبول فرمائیے۔ یا اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہیں سب کی، یا اللہ بالخصوص ان سب کی اور بالعموم ہر ایک کی مشکلات آسان فرمائیے، پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ساری بگڑیاں بنا دیجئے، آسانیاں پیدا فرما دیجئے، ہر قسم کے قرضوں سے نجات نصیب فرما دیجئے، رزق حلال آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔
یا اللہ دین دنیا کی ترقیاں، راحتیں، نعمتیں، آسانیاں، عافیتیں نصیب فرما دیجئے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ پیارے اللہ ہم سب کے گھروں میں جنت جیسا ماحول نصیب فرما دیجئے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائیے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب احترام کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں جنت جیسا ماحول نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ خاندانوں کی، گھروں کی، سب کی یا اللہ آپس کی نفرتیں ختم فرما دیجئے، محبتیں ہی محبتیں نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کو نیک بنا کر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، ہمیں اپنے استادوں کے لیے، جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اس کے لیے بھی یا اللہ ہمیں صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے شاگردوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، جب ہماری عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ مسجد نبوی میں موت دے دینا، حرم پاک کا جنازہ نصیب فرما دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع میں جگہ نصیب فرما دینا، اور قیامت کے دن بھی آپ کے قدموں سے اٹھانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے جنت الفردوس میں اولی دخول نصیب فرما دینا۔ اے میرے پیارے اللہ مہربانیوں والا معاملہ فرمائیے، وطن عزیز پاکستان کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اہل فلسطین کی حفاظت فرمائیے، اہل کشمیر کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے سب کی مدد اور نصرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما دیجئے، اپنے بندوں کے حال پر رحم فرمائیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیے، ہم سب کو بار بار اپنے گھر بلائیے، اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو والدین کا فرمانبردار، نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ سب بیماروں کو روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو یا اللہ ہدایت کا مرکز بنا دیجئے، اس کے فیض کو پورے عالم کے اندر پھیلا دیجئے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، پوری دنیا میں جہاں جہاں خیر کے کام ہو رہے ہیں سب کی مدد نصرت فرمائیے، سب کی ضرورتوں کو بخیر و عافیت آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے اس ادارے کو اپنی مقبولیت نصیب فرما دیجئے، اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔